بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خودی کی شوخی و تندی میں کبر و ناز نہیں، جو ناز ہو بھی تو بے لذت نیاز نہیں۔ نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے، شکار مردہ سزاوار شاہ باز نہیں۔ میری نوا میں نہیں ہے ادائے محبوبی، کہ بانگ صور سرافیل دل نواز نہیں۔ سوال میں نہ کروں ساقیِ فرنگ سے میں، کہ یہ طریقہ زندان پاک باز نہیں۔ ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق، سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں۔ ایک اضطراب مسلسل غیاب ہو کہ حضور، میں خود کہوں تو میری داستاں دراز نہیں۔ اگر ہو شوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں۔ علامہ محمد اقبال۔ علامہ اقبال زمانہ حاضر میں عالم اسلام کے سب سے بڑے شاعر اور فلسفی تھے، جنہوں نے فلسفہ خودی کی تشریح کی، اتحاد عالم اسلامی کی دعوت دی اور رنگ و نسل کے خلاف آواز بلند کی۔ علامہ اقبال کے بزرگ 225 سال پیشتر کشمیری پنڈت تھے۔ ایک بزرگ نے اسلام قبول کیا اور سیالکوٹ میں آباد ہو گئے۔ ان کے والد شیخ نور محمد نہایت پرہیزگار صوفی تھے اور ٹوپیاں سی کر معاش حاصل کرتے تھے۔ اقبال 1873 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اسکول کی تعلیم کے بعد ایف اے مشن کالج سیالکوٹ سے اور بی اے اور ایم اے گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیا۔ سیالکوٹ میں ایک بزرگ عالم مولوی سید میر حسن رہتے تھے، جن سے اقبال نے فارسی، عربی اور اسلامیات کی تعلیم حاصل کی۔ شعر گوئی کا ملکہ شروع سے تھا اور انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسوں میں ان کی نظمیں شوق سے سنی جاتی تھیں۔ 1905 میں یورپ گئے، پی ایچ ڈی اور بیرسٹری پاس کر کے 3 سال بعد واپس آئے اور لاہور میں وکالت شروع کر دی۔ 1914 میں انہوں نے اپنا فلسفہ خودی پیش کیا، پھر اسرار خودی اور رموز بے خودی 2 مثنویاں لکھیں۔ ان کی شاعری کا شہرہ ہندوستان سے نکل کر دوسرے ملکوں تک پھیل گیا۔ بعد میں انہوں نے پیام مشرق، زبور عجم، بانگ درا، بال جبریل، جاوید نامہ اور نظموں کے 2-3 اور مجموعے شائع کیے۔ فلسفہ اسلامی کے متعلق انگریزی میں 6 لیکچر دیے جو اہل علم میں بہت مقبول ہوئے۔ 1930 میں علامہ اقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ الہ آباد میں انہوں نے جو خطبہ پڑھا اس میں تجویز کیا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ایک آزاد حکومت ہونی چاہیے، جس کے ماتحت مسلم اکثریت کے علاقے آزادانہ زندگی بسر کر سکیں۔ یہ گویا پاکستان کے قیام کا پہلا مطالبہ تھا، جس نے مسلمانوں کے سامنے ایک معین نصب العین رکھ دیا، اور انہوں نے یہ نصب العین قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی قابلیت سے حاصل کر کے اپنا ایک علیحدہ ملک بنا لیا۔ علامہ اقبال قوم کے تمام طبقوں میں ہر دل عزیز تھے۔ کالجوں کے پروفیسر، طلباء، صحافی، اہل سیاست اور عوام سب ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان کے خیالات سے مستفیض ہوتے۔ خود نہایت درویش طبع اور سادہ مزاج آدمی تھے، کھانے پینے اور رہنے سہنے میں کسی تکلف کے روادار نہ تھے۔ 1933 میں علالت کا سلسلہ شروع ہوا۔ نواب حمید اللہ خان والی بھوپال نے 500 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ اب تک آل انڈیا مسلم کانفرنس کے سلسلے میں کچھ سیاسی کام بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن علالت کے بعد یہ قصہ ختم ہو گیا۔ آخر 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال نے وفات پائی۔ اس کوشش کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے۔ اللہ حافظ۔